بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے. خوش ہوئے نا بات سن. پیشہ کوئی بھی برا نہیں. ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا. اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے. حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے. تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا. کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے. وہ گھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے. لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے. بہت سارے لوگ دے دیتے، بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے. مشہور ہو گیا. جو بھی جاتا ہے کھوٹے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہاؤ. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلے پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کیے. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو، کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا، پر مجھے تو پتا ہے نا. اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے. لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے. کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے، کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا. تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے. باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں، تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے، کھوٹے، تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں. تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں، اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا. لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لے کیا ہو جائے. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا، میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا، تم لوگ بڑے نالائق ہو، بدتمیز ہو. آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا. وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق ہو رہا ہے. مطلب ہو کیا گیا، ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں.
सो ही नहीं पाते, मैं खुद नहीं सो पाता। अब तरावी से अगर आप 10:30 फारिग हुए तो 2 बजे अगर आपको दोबारा उठना है तो बीच में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने कुछ पढ़ना पढ़ाना है, सुबह दरस देना है, तो फिर तो आप के लिए बड़ा और ये खासा मुश्किल काम है, ये खासा मुश्किल काम है। आप यकीन करें, चंद तफसीरें देखते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। वो फिर आगे सुनने वालों पे भी डिपेंड करते हैं, उनके मिजाज मुबारक किस तरह के। सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह ना इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ के तो कुछ इबादत की, कुछ मुताला किया, सुबह दरस देना था, तो थोड़ी देर के लिए बूढ़े आदमी थे, थक गए तो सो गए। एक बंदा ना कहीं गया हुआ था तो वापस आया तो उसने दरवाजे पे दस्तक दी, तो सैयद साहब के बेटे थे, बुखारी शरीफ की शरह लिखी, बड़े आलिम थे, सैयद महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह। रजवी साहब कहते मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा जी बोलो। कहने लगा जी मैंने सैयद साहब से मिलना है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे वो, लाहौर में हिजबुल अनाफ इदारा था, सैयद अबुल बरकत साहब। मैंने हजरत साहब से मिलना है, तो कहा कोई हुक्म हो तो मुझे नहीं, मैंने उन्हीं से ही मिलना है। ये भी बड़ा मसला होता है, मैंने उन्हीं से ही मिलना है। चलो ठीक है जी, उन्हीं से मिल लो। तो कहते इतनी देर में ना सैयद साहब भी उठ के आ गए। महमूद कौन आया? तो उसने कहा हुजूर मैं आपका एक अकीदतमंद हूं, तो मैं कहीं गया हुआ था तो अभी वापस आया हूं, तो मसला ना कई दफा पूछना करता हूं तो भूल जाता हूं, जरा बात की नजाकत को देखना, भूल जाता हूं। तो याद आया था तो मैंने कहा चलो अभी पूछ आता हूं, गुजर रहा था यहाँ से, मैं पूछो। कहने लगा जी पूछना ये था कि जिसने फर्ज जमात के साथ न पढ़े हो रमजान में, तो क्या वितर जमात से पढ़ सकता है? मसला पूछना था। अल्लामा महमूद रजवी साहब कहते हैं मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा कि पता नहीं कोई इस वक्त मुश्किल आ गई है जो रात को आया है। इस वक्त इंसान रात को तलाक दे बैठता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो आलिम के दरवाजे पर, ये तो आम सा मसला, सवेरे भी पूछ लेता। इतनी तकलीफ दी उसने, कितनी बड़ी अजियत है। और ऐसे होता है, हम नहीं ये एहसास करते कि यार थोड़ा सा देख ले, माहौल को देख ले, तबीयत को देख ले। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने एक दफा ना एक आलिम से मसला दरियाफ्त किया, वो हमारे उस्ताद थे, तो मुझ पे नाराज हुए। मैं बड़ा परेशान हुआ कि पूछी तो मैंने दीन की बात थी, तो उस्ताद ही नाराज हो गए। उस्ताद वापस आया तो ये कहने लगे तुम्हें पता है मैं शुगर का मरीज हूं। मैं बड़ी तकलीफ में था और मैंने नमाज के लिए मैं जल्दी क्यों उठ के चला गया था, मैंने एक रोटी खानी थी, मुझे कुछ हो रहा था। तो अब मैं अगर तुझे इनकार करता, दीन की बात थोड़ा देख लिया करो, मिजाज को समझ लिया करो, तुम समझते नहीं है, साहस नहीं पैदा करते। वो बड़ी उस वक्त चीज समझ में आई कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर वक्त इंसान एक मूड में नहीं होता। आप समझे, बहरहाल जो बात करना उसको समझिएगा। तो वो कहते हैं कि सैयद साहब ने उसको कहा, मैं बात खत्म करने लगा हूं, कहा कि वो अगर नहीं ना पढ़े फर्द जमात के साथ तो बेहतर ये है कि वितर भी जमात से ना पढ़ो। वो बंदा मुतमईन हो के चला गया। सैयद साहब अपने कमरे में चले गए तो अल्लामा साहब कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि क्या तेरी जान के मुसीबत में आई हुई थी? इसी वक्त ही मसला पूछना था, इसी वक्त ही पूछना था, दिन नहीं चढ़ना था, या तुझे हजरत इजराइल बता गए थे कि तेरी आखिरी रात है? कहते मैंने पूरा गुस्सा निकाला उस पर। मैंने कहा तू बड़ा ही बेवकूफ आदमी, अब बूढ़े आदमी है और बड़ी मुश्किल से नींद आती है, आई गई थी तो तू आ गया। कहते मैं गुस्सा कर रहा था तो सैयद साहब आ गए, तो आके मुझे डांटा, चुप कर, इस तरह किसी के साथ बात करते हैं। फिर उसको कहने लगे भाई माफ करना, ये अभी बच्चा है, इसे पता नहीं। कहते हैं फिर मुझे कमरे में ले गए और बहुत बड़ा ही जुमला कहा। अगर आप अपना कलेजा ठंडा करना चाहें ना तो इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा जुमला कहा। कहने लगे महमूद मसला तो मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? और फिर फरमाने लगे शुक्र करो अल्लाह का, इस दौर में भी कोई दीन की बात पूछता है।
شکر کرو اللہ کا. اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے شکر کرو اللہ کا. کوئی دین کی بات پوچھتا ہے, ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں. تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پہ غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شکر ہے رزق حلال کما رہا ہے, مانگ کے نہیں کھاتا, شکر ہے یہ محنت کر رہا ہے اپنی. تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں, سوچ کو اس طرح کا بنائیں. آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی, ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا. کبھی بوجھ نہ بنے یارو. کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگے, اس کے مرنے کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, یہودی تھا یہودی. حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیچنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنے لگا, وہ یہودی. تو گاہک آئے تو کہا کتنے کا؟ 2000 دینار کا. 2000 دینار. تو انہوں نے کہا کہ اس گلی میں اس محلے میں تو 1000 دینار کا مکان ہے, تو تیرا 2 کا کیوں ہے؟ کہنے لگے 1000 میرے مکان کا اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا. اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی. 1000 روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا, 1000. تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو نے عجیب بات کر دی, حالانکہ تو یہودی ہے, یہ تو نے عجیب بات کر دی. تو کہنے لگا 3 دن میری گلی میں آ کے رہ, تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. تو دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان, اتنا خیال رکھنے والا, اتنا خیال اچھا. کسی سے پیار کرے. اور یارو چھوڑو مزدور بن جاتے ہیں. شیخ سعدی کہا کرتے تھے جب سے مخدوم بناؤں نا لوگوں سے خدمت کرانے لگا ہوں مزہ ہی نہیں آیا. مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت, کبھی دادی کی خدمت, کبھی ابا کی خدمت, کبھی اس کی خدمت. کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت, پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر پیروں کی خدمت. اور کہتا ہے میرا تو دل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں, میرا تو دل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں. کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں. آج نا مخدوم بڑے ہی بن گئے, مخدوم بڑے ہی بن گئے. کس کس کی بندہ خدمت کرے؟ تو اس طرح کریں, کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے نا, کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے. مہمان خصوصی بڑے ہو گئے, کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی مہمان بنے, عام سے بھی, جو خاص مہمان نہ ہوں, جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیار ہی بانٹنا ہے. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں